بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سورہ یوسف کی آیت 108 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. رمضان کے مہینے کی آمد ہے. اور امت کی اکثریت اس کی تیاریوں میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. اس مہینے کے پہلا عشرہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے نجات ہے. لیکن ان تمام فضیلتوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. اللہ رب العزت کو ایسے شخص کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل نہ چھوڑے. ایسا شخص اگر قیام کرتا ہے رات کو تو اس کے قیام کا اسے کوئی فائدہ نہیں. اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کے روزے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر اس جھوٹ کے اندر سب سے بڑا جھوٹ جو ہے وہ شرک ہے. اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. اور اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کے اوپر افتراء کرے، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھے، اس کی مخلوق کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے. سورہ حج کے اندر اللہ رب العزت نے اس زور کے بارے میں بیان کیا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. کہ غیر اللہ
کہ بندگی کی نجاست سے اپنے آپ کو بچاؤ، اوثان کی عبادت کی نجاست سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور شرکیہ اقوال سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، یکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے ہر شرک سے، اپنے عقیدے اور عمل کو صاف کر لو، اور اللہ کے ایسے ہو جاؤ غیر مشرکین بہ کہ اس کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو لازمی ہے یہ بات کہ ہم روزہ رکھنے سے پہلے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی رمضان کے روزے رکھے اس طرح سے ایمان کے ساتھ رکھے، اور پھر ایمان کی تشریح قرآن مجید نے کی ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ اس ایمان کے اندر ظلم یعنی شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ یعنی اس کا عقیدہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہو، واحتسابا، اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے، یعنی اپنا محاسبہ کرے وہ کہ رمضان کے روزے سے پہلے اس کی زندگی کے اندر کیا کچھ ایسا تھا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہا تھا، اس کی زندگی کے اندر کتنے وہ امور تھے جو قرآن اور سنت کے خلاف تھے، وہ بیٹھے اور اس کا جائزہ لے، اور رمضان کے روزے سے پہلے وہ اس بات کا تہیہ کرے، وہ تجدید ایمان کرے کہ ان تمام چیزوں کو وہ چھوڑ دے گا جو گناہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا روزہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہے، شیطان اس کے سامنے زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے، موت آئے گی تو جنت کے دروازے کھلے ہیں اس کے لیے۔ اس مہینے کا پہلا عشرہ اس کے لیے رحمت ہے، دوسرا مغفرت، اور تیسرا جو ہے وہ جہنم سے نجات ہے۔ یہ ہر کسی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، یہ اس کسی کے لیے فرمایا ہے جو روزے رکھنے کی، روزے کے مہینے کے مقصد کو سمجھتا ہو اور اس مقصد کو اس نے حاصل کر لیا ہو، یعنی لعلکم تتقون۔ اے مومنو، یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ بہرحال یہ بات تو میں اختصار کے ساتھ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے روزے قبول ہو، ہماری مغفرت ہو، ہمارے پچھلے گناہ ہمیں معاف کر دیے جائے، تو یہ ایک موقع ہے
کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں سے ہم اپنے دامن کو صاف کر لیں. رشوت لینے والا رشوت چھوڑ دے، سود کھانے والا سود چھوڑ دے، جوا کھیلنے والا جوا چھوڑ دے، منشیات کے اڈے چلانے والا اڈے بند کر دے، نشہ کرنے والا نشہ چھوڑ دے، زنا بے حیائی اور فحاشی کے کام کرنے والا اس سے توبہ تائب ہو جائے، ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ کو چھوڑ دے، ناپ تول میں کمی کرنے والا ناپ تول کی کمی کو چھوڑ دے، ذخیرہ اندوزی کرنے والا ذخیرہ اندوزی سے توبہ کر لے، مخلوق کے حقوق کو تلف اور سلف کرنے والا غضب کرنے والا وہ مخلوق کے حق ادا کرے، قرآن اور سنت کے اوپر عمل پیرا ہو جائے، اور جو گناہ کے کام ہے ان سے وہ توبہ طائب ہو جائے، تو انشاءاللہ اگر وہ صحیح عقیدے کے ساتھ یہ کام کرے گا تو اس کا یہ عمل جو ہے یہ اللہ کے بارگاہ کے اندر قبول ہوگا، اور اس کی جو آخرت کی زندگی ہے وہ سنور جائے گی. آج کی اس درس کے اندر میں زیادہ تفصیل سے جو ہے وہ عقیدے کی بات کروں گا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات بالکل واضح فرما دی ہے کہ جس کسی کے عقیدے کے اندر شرک ہوگا تو اس کے اعمال کو اس طرح سے اڑا دیا جائے گا، غارت کر دیا جائے گا، جیسے راگ پڑا ہو، مٹی کا دھول پڑا ہو، اور تیز ہوا آئے اور اسے لے کر اڑا دے. اور جس پتھر کے اوپر وہ مٹی کا دھول پڑا ہے وہ مٹی کا دھول اڑ جائے اور وہ پتھر بالکل صاف ہو جائے، یا تیز کی بارش ہو اور وہ اس دھول مٹی کو لے جائے اور پتھر صاف ہو جائے. اس طرح قرآن مجید کہتا ہے کہ مشرک یہ صلاۃ ادا کرے، یہ حج ادا کرے، یہ مساجد کی تعمیر کرے، یہ روزے رکھے، یہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون، فرمایا ان کے اعمال برباد ہے اور یہ ہمیشہ آگے جہنم کے اندر رہیں گے. اور یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے، کیونکہ اکثر ذہنوں کے اندر یہ آتا ہے کہ جی یہ لوگ ٹھیک ہے ان کے عقائد میں شرک ہے، لیکن یہ اتنی محنت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، رات کو اٹھ کر جو ہے تہجد پڑھتے ہیں، مساجد کی تعمیر کرتے ہیں، اتنی ساری یہ نیکیاں کرتے ہیں، تو اللہ ان کو کیوں جہنم میں ڈالے گا؟ تو یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے مثال کے طور پہ اپنی نبیوں کی جماعت جو ہے وہ پیش کی ہے، اس لیے کہ نبیوں سے زیادہ پاک باز اور نیک کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ نے اپنے نبیوں کا ذکر فرمایا ہے. 18 انبیاء کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، اور ان 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہ نبیوں کی جماعت جو تھی ان کو میں نے اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا تھا، پسند کر لیا تھا، اور صراط مستقیم ان کو دکھا دی تھی، اس کی توفیق ان کو دے دی تھی.
ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس طرح ہدایت دیتا ہے جس طرح اللہ نے ان نبیوں کو ہدایت دی ہے۔ یعنی اتنی اعلیٰ قسم کی ہدایت اللہ نے نبیوں کی نصیب فرما دی ہے کہ اللہ رب العزت اس کی مثال اپنی کتاب کے اندر دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ بیان فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بالفرض محال، یعنی یہ بات ناممکن ہے، نبی شرک نہیں کرتے ہیں، نبی تو گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں، نبی تو لوگوں کو شرک سے منع کرنے کے لیے آتے ہیں، دین سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ یہ تو دنیا کے اندر اللہ کے سب سے زیادہ مخلص ترین لوگ ہوتے ہیں۔ ہمیں سمجھانے کے اللہ فرماتا ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے بالفرض محال اگر یہ نبی یہ بھی شرک کر بیٹھتے تو فرمایا لحبط عنہم، لام تاکید اللہ نے اس کے اوپر داخل کیا ہے، ہم ضرور برباد کر دیتے ان کے اعمال کو۔ لیکن اس کے بعد کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص اگر شرک کرے اور اس کے بعد نیکی کرے اور ہم اس تردد کے اندر ہو کہ شاید اللہ اس کو بخش دے، شاید اللہ اس کو جنت میں لے جائے، شاید اللہ اس کی محنت کو قبول فرما دے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہو سکتی ہے، ہماری کم علمی ہو سکتی ہے، ہمارا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ قرآن کی بات سچی ہے، قرآن مجید نے جہاں شرک سے روکا ہے تو فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو، کسی بھی چیز کو، شیء، ذرہ بر بھی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، کسی بھی ہستی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ شرط ہے عبادت کے لیے، ورنہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس وقت ہماری امت مسلمہ کے اندر جو لوگ موجود ہیں اور اس امت سے پہلے سابقہ جو گزرے ہوئے ہے، ان کے اندر بھی قرآن پوری تاریخ ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے، ایک جملے کے اندر، ایک آیت کے اندر، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک جو لوگ آئے ہیں اور ان لوگوں کے اندر جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کو مان گئے ہیں، ان کلمہ پڑھنے والوں کے اندر اللہ فرماتا ہے اکثر لوگ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کر کے مشرک ہو گئے ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کی شہادت ہے۔ تو اس بات کے اندر بھی ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے کہ اتنے بہت سارے لوگ غلط کیسے ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت کم لوگ صحیح ایمان لاتے ہیں۔ شرک سے پاک ایمان، صالح ایمان کے ساتھ ایمان، صالح اعمال کے ساتھ ایمان، یہ بہت کم لوگ لاتے ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور اکثریت جو ہوتی ہے وہ ایمان ضرور لاتی ہے لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے، چاہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی، وہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی، لوط علیہ السلام کی قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، یا اس امت کے اندر جو لوگ موجود ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ شرک کر کے مشرک ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث سے بعض لوگ جو ہے غلط استدلال کرتے ہیں، اس کی بھی میں وضاحت کر دوں۔
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گی، یہ مشرک نہیں ہوگی۔ بس اختصار سے ایسے ہی لوگ الفاظ ادا کر دیتے ہیں اور شاید سمجھانے کے بجائے دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، ورنہ یہ حدیث جہاں کتابوں کے اندر موجود ہے تو وہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، بلکہ صحابہ کرام کی مجلس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ اب مجھے اس بات کا خوف نہیں میرے شاگردوں، میرے صحابہ، کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو گے۔ یہ صحابہ سے کہا، مجھے جس بات کا خوف ہے کہ یہ حب دنیا جو ہے یہ تمہیں فتنے میں ڈال دے گی، اس سے بچو۔ تو صحابہ سے یہ کہا ہے کہ دنیا کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، زر زن زمین اس کی محبت، یہ کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، اس سے بچو۔ اب تم شرک نہیں کرو گے، یہ صحابہ سے کہا۔ لیکن بعد میں آنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امت بالمشرکین، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری یہ امت جو ہے اس کے کئی قبائل جو ہے وہ شرک کر کے مشرک ہو جائیں گے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کتنے خاندان، کتنے قبیلے، کتنی جماعتیں ایسی ہیں جو شرک کے اندر لت پت نظر آتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو شرک سے پاک ہوں گے۔